بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتب نے فوراً اپنے دیوان خانے کا دروازہ کھولا اور کہا، آؤ آرام سے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ جب وہ سب دیوان خانے میں داخل ہو کر وہاں بیٹھ گئے تب عبداللہ بن ابی نے حاتب کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن حارث، ہم عقابہ یہودی کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں بنو غطفان کا نعیم بن سعود اور بنو خزرج کا سماک بن خرشہ آئے اور انہوں نے تمہارے علاوہ عقابہ اور یزید بن الحارث پر اونٹوں کی چوری کا الزام لگایا، اور اونٹوں کا یہ کھرا نکالنے والا سماک بن خرشہ تھا۔ پس اس عقابہ یہودی نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اونٹ اس نے، تم نے اور یزید بن الحارث نے چوری کیے ہیں، اور اے ابن الحارث، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کر کے عقابہ اور سماک بن خرشہ نے تمہاری سخت بے عزتی کی ہے۔ اس پر حاتب نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کھولتی آواز میں کہا، اے عبداللہ، تمہارے آنے سے قبل میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کر عقابہ سے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ میں اس سے کیسے نمٹوں۔ عبداللہ بن ابی نے حاتب کی اس غضبناکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر کہا، اے ابن الحارث، وہ عقابہ تو ہماری موجودگی میں نعیم بن سعود سے کہہ رہا تھا کہ اس کے اونٹوں کو چرا کر بیچنے کا منصوبہ حاتب نے بنایا تھا۔ حاتب نے غصے میں مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، واللہ یہ عقابہ یہودی میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ عبداللہ بن ابی نے فوراً گرہ لگاتے ہوئے کہا، اور سنو حاتب، اس عقابہ کے ساتھ ساتھ سماک بن خرشہ کا بھی کام تمام کر دو۔ یہ تمہارے پاؤں کے نشانات پہچاننے لگا ہے، اور آئندہ جس کی بھی چوری ہوئی وہ اسے تمہارے اوپر چڑھا لائے گا۔ اس طرح وہ تمہارا جینا دوبر کر کے رکھ دے گا، اور پھر تم کس کس کو رقم نعیم بن سعود کی طرح لوٹاتے پھرو گے۔ حاتب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، عقابہ کو تو میں قتل ہی کر دوں گا، لیکن سماک بن خرشہ کو قتل کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہترین اور بے مثل تیغزن ہونے کے علاوہ شبے کی حد تک طاقتور اور پرقوت ہے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے بات کو آگے بڑھانے کی خاطر کہا، عقابہ کو تم خود قتل کر دو، اور کچھ اپنے جاننے والے آدمیوں کو رقم دے کر ان کے ہاتھوں سماک کو قتل کرا دو، اور ان آدمیوں کو دینے کے لیے رقم میں تمہیں مہیا کر دوں گا۔ اس کے آگے تم سوچ لینا کہ سماک بن خرشہ کو کہاں اور کس جگہ قتل کرانا ہے، پر اس ساری کارروائی کی کسی کو کان و کان خبر تک نہ ہو۔ ہم اگر اس معاملے میں تمہیں رقم فراہم کریں گے تو وہ صرف تمہاری بہتری اور بھلائی میں ہوگی، لیکن اس میں ہمارا نام نہ آنا چاہیے، ورنہ تم جانتے ہو کہ ایسے معاملات میں ہمیں کیا فائدہ ہے۔ حاتب نے بڑی ممنونیت سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر رقم مجھے آج مل جائے تو میں آنے والی رات کو عقابہ کو خود قتل کر دوں گا، اور کچھ آدمیوں کو رقم دے کر سماک بن خرشہ کو بھی قتل کرا دوں گا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اے حاتب، تو پھر تم اپنے سارے انتظامات مکمل رکھو، آج شام تک ایک معقول رقم تمہیں مل جائے گی، اور وہ رقم اس قدر ہوگی کہ اس کے آدھے حصے سے تم بآسانی سماک بن خرشہ کو قتل کر سکو گے، اور باقی آدھا حصہ اپنے پاس اپنے اخراجات کے لیے بھی رکھ سکو گے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ بن ابی حاتب کے گھر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ باہر گلی میں آ کر ابو حبیبہ نے پوچھا، اے عبداللہ بن ابی، اس عقابہ یہودی اور سماک بن خرشہ کی موت کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا، اے ابو حبیبہ، تم دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔ تم بنو اوس کے سردار بننے کی خواہش مند ہو، اور میں بنو خزرج کا سردار بننا چاہتا ہوں، اور یہ کام آسانی سے تو نہ ہو جائے گا۔ اے میرے رفیقو، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو قربانی دینا ہوگی۔ دیکھو، جب حاتب بن الحارث عقابہ یہودی کو قتل کر دے گا تو پھر ہم یزید بن الحارث کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ وہ حاتب اور عقابہ تینوں نعیم بن سعود کے اونٹوں کی چوری کے سلسلے میں ملوث ہیں، اور یہ کہ حاتب کا خیال ہے کہ نعیم بن سعود کو اس کی چوری سے آگاہ کرنے والے عقابہ اور یزید ہیں، اور ان دونوں نے مل کر ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ نعیم بن سعود کے اونٹ چرانے کا اصل محرک حاتب ہے۔ یزید کو ہم یقین دلائیں گے کہ حاتب نے اس شک و شبے کی بنا پر عقابہ یہودی کو قتل کر دیا ہے، اور اب تمہاری باری ہے، اور حاتب ضرور عقابہ کے بعد تمہیں قتل کر دے گا۔ اس لیے اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو حاتب کے حرکت میں آنے سے قبل ہی حاتب کو قتل کر دو، اور اس سلسلے میں ہم یزید کو ایک رقم کا لالچ دے کر بھی ایسا کرنے پر مجبور کر دیں گے۔
اور جب یزید حاتب کو قتل کر دے گا تو پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ ابو حبیبہ نے بے تابی میں پوچھا، کیا ہوگا؟ عبداللہ بن ابی نے بڑی رازداری میں کہا، اے ابو حبیبہ، حاتب کا تعلق بنو اوس سے ہے جبکہ یزید بن الحارث کا تعلق بنو خزرج سے ہے۔ حاتب کے قتل پر اگر یزید اس کے قتل میں ملوث ہو کر نہ پکڑا گیا تو ہم اپنے آدمیوں کے ذریعے اس بات کا چرچا کرنا شروع کر دیں گے کہ بنو اوس کے حاتب کو بنو خزرج کی یزید بن الحارث نے قتل کر دیا ہے۔ اس طرح اس معاملے کو ہوا دے کر ہم اوس اور خزرج دونوں قبائل میں جنگ کرا دیں گے۔ اس جنگ میں ہم اوس اور خزرج دونوں قبائل کے سرداروں کو قتل کرا دیں گے اور ان کی جگہ میں اور تم اوس اور خزرج کے سردار بننے کی کوشش کریں گے۔ اب بتاؤ میری تجویز کیسی ہے؟ ابو حبیبہ کے علاوہ نبطل بن حارث اور مربہ بن قیزی نے بھی اس تجویز کو پسند کیا۔ پھر وہ چاروں اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ اپنے گھر سے نکل کر سماک بن خرشہ قبیلہ کی حویلی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ابی حقیق کا غلام لمیس مل گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سماک کا گھوڑا رکوایا اور بولا، اے آقا، آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی آپ ہی کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے قبیلہ بی بی نے آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سماک نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم مجھے راستے میں مل گئے۔ مجھے ذرا جبل صلا کی طرف اپنے ساتھیوں ابو قیس، قطبہ، سوید بن سامت اور خبیب بن یساف کی طرف جانے کی جلدی ہے۔ تم یہیں سے واپس لوٹ جاؤ اور قبیلہ کو جا کر میری خیریت سے آگاہ کرو، جبکہ میں اب یہاں سے سیدھا جبل صلا کا رخ کرتا ہوں۔ لمیس فوراً وہاں سے لوٹ گیا جبکہ سماک اپنے گھوڑے کو جبل صلا کی طرف دوڑا رہا تھا۔ سماک جب اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا جبل صلا کے پاس آیا تو اس نے دیکھا جبل صلا پر ابو قیس، قطبہ، سوید اور خبیب اس کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ سماک نے گھوڑے کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور بھاگتا ہوا وہ جبل صلا پر چڑھا اور اپنے ان چاروں ساتھیوں کے پاس جا بیٹھا۔ اس پر سوید بن سامت نے سماک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے سماک میرے عزیز، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں بنو قریظہ کی طرف جانے والا تھا کہ قطبہ اور ابو قیس نے پکڑ لیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھنے والے کچھ اور پہلو پر بھی روشنی ڈالو۔ میں آج تم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کے اسلام قبول کرنے کے حالات و واقعات سناؤں گا۔ اے میرے رفیقو، یہ واقعات کچھ یوں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کوہ صفا کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل وہاں سے گزرا۔ اس نے بغیر کسی وجہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، ناپسندیدہ باتیں کہیں اور اپنی گفتگو سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور چلتا بنا۔ یہ سارا معاملہ ایک شخص عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی دیکھ رہی تھی۔ جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اٹھ کر عبداللہ کے پاس جا بیٹھے۔ وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حمزہ بن عبد المطلب وہاں نامودار ہوئے۔ وہ اس وقت کمان گلے میں ڈالے ہوئے تھے اور شکار سے لوٹ رہے تھے۔ حمزہ ایک عمدہ شکاری ہیں اور اکثر شکار پر نکلتے ہیں۔ ان کا ایک قاعدہ ہے کہ شکار سے واپسی پر سیدھے گھر نہ جایا کرتے بلکہ پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے پھر گھر کو لوٹتے۔ اس روز بھی حمزہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کر چکے تو وہ لونڈی جس نے ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک کرتے دیکھا حمزہ کے پاس آئی اور بولی، اے ابو عمارہ، کاش آپ اس آفت کو دیکھتے جو آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو الحکم کی جانب سے آئی۔ ابو الحکم نے انہیں کوہ صفا کے پاس بیٹھے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، بے عزتی کی اور چلتا بنا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات تک نہ کی۔ اے میرے رفیقو، خداوند کی طرف سے چونکہ حمزہ کا اسلام لانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، لہٰذا ان باتوں نے انہیں غضبناک اور برانگیختہ کر دیا۔ وہ تیزی سے نکلے اور ابو جہل کے پاس گئے جو اپنے آدمیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل کے پاس پہنچ کر حمزہ نے اپنی کمان سنبھالی اور اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ ابو جہل کا سر زخمی ہو گیا، اور ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا، کیا تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے؟ لے پھر میں بھی ان کے دین پر ہوں۔ آج سے میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور وہی بات کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو وہی برتاؤ مجھ سے بھی کر جو ان سے کیا ہے۔ اس پر بنی مخزوم کے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ حمزہ کے مقابلے میں ابو جہل کی مدد کریں۔ اس پر ابو جہل نے انہیں روکتے ہوئے کہا،
ٹھہرو، ابو امارہ کو جانے دو، اس لیے کہ آخر میں نے بھی ان کے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں۔ اس کے بعد حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ہوئی۔ سوید بن سامت ذرا روکا، پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، اے میرے رفیقو، میں نے اگر اس وقت بنی قریظہ کی طرف نہ جانا ہوتا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ کچھ اور اہم واقعات بھی تم لوگوں سے کہتا۔ اس کے ساتھ ہی سوید بن سامت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اے میرے رفیقو، میں اب بنی قریظہ کی طرف جاتا ہوں، کل اسی وقت پھر یہاں جمع ہوں گے اور میں تم سے دوسرے واقعات کہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی سوید بن سامت جبل صلا سے اتر کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے وہ چلا گیا تھا۔ سماک، قطبہ اور خبیب وہاں تھوڑی دیر تک ابو قیس کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے، پھر وہ تینوں بھی اٹھ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس رات سماک بن خرشہ جب اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو بستر پر لیٹے ہی لیٹے سماک نے محسوس کیا کہ باہر سے کسی نے اس کی حویلی کے بیرونی دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تھا، شاید کوئی دروازہ کھولنا چاہتا تھا۔ سماک کو لگا جیسے کسی نے دونوں دروازوں کے درمیان سے ہاتھ اندر ڈال کر دروازے کی کنڈی کھولنے کی کوشش کی ہو، لیکن وہ اس میں ناکام رہا ہو۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سماک نے ایک اور فیصلہ کیا۔ وہ اپنے بستر سے اٹھ گیا، ایک نگاہ اس نے آمنہ، خویلہ اور ریتا پر ڈالی۔ وہ اپنے اپنے بستروں میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سماک شاید انہیں جگانا نہ چاہتا تھا، اسی بنا پر وہ اپنے بستر سے اٹھ کر ایک کھجور کی اوٹ میں ہو بیٹھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک شخص دیوار پاند کر اندر داخل ہوا۔ اس کے بعد دو اور اشخاص بھی دیوار پاند کر اندر آ گئے تھے۔ دیوار پھاند کر حویلی میں داخل ہونے والے وہ تینوں جوان مسلح تھے اور انہوں نے اپنے چہروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے جن کی وجہ سے وہ پہچانے نہ جا سکتے تھے۔ وہ تینوں دبے پاؤں چلتے ہوئے صحن میں لگے بستروں کی طرف بڑھے تھے۔ اچانک سماک نے اپنی پیٹھی کے اندر سے خنجر نکالا اور پھر طاق کر اس نے جو خنجر مارا تو اس کا بھاری پل کا خنجر ان میں سے ایک کا دل چیرتا ہوا نکل گیا تھا۔ رات کے سیلے بے پناہ کی خاموش چٹانوں جیسے ماحول میں ایک ہولناک آہ اس جوان نے بھری جسے خنجر لگا تھا، اور وہ وہاں زمین پر گر کر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے دوسرے دونوں ساتھی اس اچانک اور غیر متوقع انقلاب پر چونک اٹھے تھے۔ وہ فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اوٹ میں ہو جانا چاہتے تھے کہ سماک کھجور کی اوٹ سے باہر آ گیا۔ اس موقع پر مرنے والے کی گہری آہ سن کر آمنہ، خویلہ اور ریتا بھی جاگ اٹھی تھیں، اور اس غیر متوقع منظر کو دیکھ کر وہ بوکھلا کر رہ گئی تھیں۔ اس موقع پر خویلہ فوراً آگے بڑھ کر سماک سے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر رک گئی، کیونکہ سماک چند قدم ان دونوں جوانوں کی طرف بڑھا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کو کھولتے ہوئے لہجے میں مخاطب کیا، تم تینوں کون ہو اور کیوں دیوار باندھ کر میری حویلی میں داخل ہوئے ہو؟ ان دونوں میں سے ایک نے کسی قدر جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، رات کے ان سناٹوں میں تمہارا قتل ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آہستہ آہستہ سماک کی طرف بڑھے تھے۔ اس دوران آمنہ اندر جا کر ایک اور تلوار لے آئی تھی۔ ریتا نے لپک کر وہ تلوار آمنہ سے لے لی تھی اور سماک کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے کہا، اے میری ماں، میں تلوار چلانا جانتی ہوں اور سماک کے پہلو پہ پہلو ان پر ضربے لگا کر انہیں بتاتی ہوں کہ ہماری حویلی میں داخل ہونے کی انہیں کیا سزا ملتی ہے۔ اس موقع پر آمنہ اور خویلہ نے بھی جرأت مندی سے کام لیا اور ان دونوں نے صحن میں رکھی لکڑیاں اٹھا لی تھیں، پر سماک نے زور دے کر اور انہیں مخاطب کر کے کہا، اے میری ماں، تم ریتا اور خویلہ کے ساتھ دور ہٹ کر کھڑی رہو۔ حویلی میں داخل ہونے والے ان تینوں کا ایک ساتھی تو شاید میرا خنجر لگنے سے ختم ہو چکا ہے، اب تم تینوں یہ دیکھنا کہ میں ان دونوں کا کیا انجام کرتا ہوں۔ تم تینوں میں سے کوئی بھی میرے قریب نہ آئے۔ سماک کے کہنے پر آمنہ، ریتا اور خویلہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ پھر سماک عزم شکن انداز میں آگے بڑھا اور اندھیروں کے ہجوم کی طرح آگے بڑھتے ہوئے اس نے کہا، اے بدبختو، میں تمہارے جسم و روح کے رشتوں اور تمہارے رفت و اوج کے سارے دعووں کو کاٹ کر رکھ دوں گا، سمجھ لو کہ میں تم پر حملہ آور ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک سرخ پٹی سماک نے جیب سے نکال کر سر پر باندھ لی تھی۔ پھر سماک نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا تھا۔ جو ہی سماک ان کے قریب گیا، ان دونوں نے ایک ساتھ سماک پر اپنی تلواریں برسا دی تھی۔
समाक ने एक की तलवार को अपनी ढाल पर और दूसरे के वार को अपनी तलवार पर रोक लिया था। समाक ने फौरन अपनी तलवार अलहदा करके बुलंद की। फिर जब अपनी भारी तलवार उनमें से एक पर समाक ने गिराई तो वो अपना दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और समाक की तलवार उसे चीरती हुई निकल गई थी। हवेली के अंदर एक तेज चीख बुलंद हुई थी। तीसरा और आखिरी नकाब पोश इनकलाब देखकर भाग खड़ा हुआ। समाक ने उसका ताकुब किया और जिस वक्त वो दीवार फांद कर बाहर जाने लगा था, समाक ने उस पर भी अपनी तलवार गिराकर उसका काम तमाम कर दिया था। इतनी देर तक हवेली के बाहर एक शोर उठ खड़ा हुआ था। समाक के हमसाये और दीगर लोग वहां जमा हो गए थे और उनमें कुछ जोर जोर से समाक को पुकारते हवेली का बैरूनी दरवाजा खटखटाने लगे थे। समाक ने मुड़कर आमिना, खबीला और रीता की तरफ देखते हुए कहा, तुम तीनों माँ बेटी अंदर चली जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ ताकि लोग अंदर आएं और देखें कि ये क्या मामला हुआ है। समाक के कहने पर आमिना, खबीला और रीता सामने वाले कमरे में चली गई थी, जबकि समाक ने आगे बढ़कर हवेली का बैरूनी दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा खुलते ही कई लोग एक साथ बड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुए और उनमें से एक ने घबराई हुई आवाज में पूछा, समाक, ये तुम्हारे घर से चीखें कैसी बुलंद हुई हैं? समाक बोला, ये तीन जवान अपने चेहरों को ढांप कर और मेरे घर की दीवार फांद कर मुझे कत्ल करने के इरादे से दाखिल हुए थे। मैं नहीं जानता ये कौन है, ताहम ये तीनों मेरे हाथों मारे गए हैं। काश मैं जान सकता कि मेरे खिलाफ ये साजिश क्यों और किसने तैयार की है। चंद जवान भागकर आगे बढ़े और उन्होंने मरने वालों के चेहरों से डांटे हटा दिए थे। फिर उनमें से एक जवान बुलंद आवाज में लोगों को मुखातब करके बोला, ए यसरफ के लोगों, ये तीनों जवान जो समाक को कत्ल करने के इरादे से इस हवेली में दाखिल हुए बनु खिजरत से हैं। इनमें से एक तो यजीद बिन अल हारिस का सगा भाई और दूसरे इसके अमजाद हैं। इतनी देर तक कबीला बनु खिजरत का सरदार उमर बिन नौमान भी वहां दाखिल हुआ। दरवाजे के करीब ही उन लोगों ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। इस पर वो समाक के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने शफीकाना लहजे में कहा, ए अबू दजाना, कुछ जवान यहाँ से भागे भागे गए और मुझसे कहा कि अबू दजाना के घर में कोई गैर मामूली सूरत हाल है, लिहाजा मैं भागा इधर आया और पता चला कि कुछ लोग तेरे कत्ल के दरपे हुए हैं। ए अबू दजाना, मैं तेरे साथ हूँ, कोई तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बनु खिजरत के सरदार के साथ कबीला खिजरत का एक और रईस साद बिन उबादा भी था। उसने भी आगे बढ़कर समाक को गले लगाते हुए कहा, ए अबू दजाना, तू बनु खिजरत की आन और शौकत है, हम सब तेरे साथ हैं। ए अबू दजाना, मैं अपने सारे वसाइल तेरी बेहतरी के लिए वक़फ़ कर सकता हूँ। साद बिन उबादा के खामोश होने पर उमर बिन नौमान ने बुलंद आवाज में वहाँ जमा लोगों को मुखातब करके कहा, इन तीनों की लाशें उठाकर इनके वरसा तक पहुँचा दो। इनके कत्ल का समाक पर कोई इल्ज़ाम नहीं और न इन मकतूलीन का कसास होगा, क्योंकि ये तो समाक को कत्ल करने आए थे। इस लिहाज से ये खुद मुजरम हैं, लिहाजा मुजरम की हैसियत से इन्हें अपने जुर्म की सज़ा मिल गई है। और ए बनु खिजरत के लोगों, सुनो, अपनी कबीले के लोगों की हिफाजत के लिए रात के वक्त चंद जवानों पर मुश्तमिल कुछ टोलियों की पहरादारी का निज़ाम कायम कर दो। इस तरह हमारे लोग कत्ल गारत गरी से महफूज रहेंगे। उमर बिन नौमान कहते कहते खामोश हो गया, क्योंकि अबू कैस, कतबा, खबीब और सवेद बिन सामित तकरीबन भागते हुए हवेली में दाखिल हुए थे। अबू कैस समाक से आकर लिपट गया और पूछा, ए अबू दजाना, हमारे शेर दिल बेटे, हमने सुना कि कुछ लोग तेरे कत्ल के इरादे से तेरी हवेली में दाखिल हुए। ए बेटे, तुझे कोई ज़रर तो नहीं पहुंचा? समाक के बोलने से कबल बनु खिजरत के रईस इब्ने उबादा ने जवाब देते हुए कहा, तीन जवान समाक पर हमला आवर होने को आए थे। तीनों का ताल्लुक बनु खिजरत से है और तीनों की लाशें वो देखो सहन के अंदर बिखरी हुई हैं। ए मेरे अजीज, समाक बिन खरशा बनु खिजरत की नाकाबिल तस्खीर चट्टान है। इसे ज़ेर करना इन तीनों जवानों के बस की बात कहाँ है। अबू दजाना एक तूफान है, इससे टकराना आसान काम नहीं है। कतबा ने आगे बढ़कर समाक को गले लगाते हुए कहा, समाक बिन खरशा वाकई एक तूफान है और इसे ज़ेर करना मुश्किल है। इस मौके पर खबीब बिन यसाफ और सवेद बिन सामत भी कुछ कहने वाले थे कि एक जवान भागा भागा वहां आया और बनु खिजरत के सरदार उमर बिन नौमान और रईस बिन उबादा दोनों को मुखातब करके उसने कहा, ए रईसान खिजरत, मैं आप लोगों के लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ।
اور وہ یہ کہ بنو خزرج کے ہمسائے یہودی عقابہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ عقابہ کے قتل کا شک بنو اوس کے حاطب بن حارث پر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے خود حاطب کو دیکھا ہے کہ وہ عقابہ کو قتل کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ اس خبر کو سن کر بنو خزرج کے سردار عمرو بن نعمان نے اپنے قبیلے کے رئیس سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن عبادہ، ایسا لگتا ہے کہ آج کی رات ہمارے سماک بن خرشہ پر حملہ اور عقابہ کا قتل کسی سوچی سمجھی تجویز کے تحت کیا گیا ہے۔ اس پر ابن عبادہ نے کہا، اے ابن نعمان، تمہارا اندازہ درست ہے، میں بھی تمہارے ان خیالات کی تائید کرتا ہوں۔ اس پر ابن نعمان نے یہ خبر لانے والے جوان کو تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، تم ابھی واپس جاؤ اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے جا کر کہو کہ وہ عقابہ یہودی کے قتل کے سلسلے میں کوئی بات نہ کریں۔ اگر کوئی پوچھے بھی تو کہہ دیں کہ ہمیں خبر نہیں ہے۔ عقابہ کے قتل پر بنو اوس جانے اور یہودی جانے، ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ وہ جوان بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔